اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم اور سائنس میں مطابقت تلاش کرنے کی طرف لوگوں کا بہت رجحان ہے۔ یہ ٹاپک بظاہر بہت جاذب نظر ہے اور دلچسپی کا باعث بھی ہے، لیکن اس میں ہم سے ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ جو قرآن فہمی میں دسترس رکھتے ہیں حضرات اور سائنس کے علوم سے نابلد ہیں، وہ جب اس طرف آتے ہیں تو سائنس کے بعض اساسی اور بنیادی حقائق سے ان کی نظر جو ہے وہ صحیح معلومات حاصل کرنے تک نہیں پہنچتی۔ اسی طریقے سے کوئی سائنسدان جو قرآن فہمی کے بنیادی اصولوں سے واقف نہیں ہے، وہ جب آیات قرآنی کو سائنس کے کسی چیز کے تطابق کی طرف کوشش کرتا ہے تو ان سے بھی جھول اور غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں۔ اس کی ایک مثال آج ہمارے سامنے ایک کتاب ہے، قرآن اور علم جدید، مرتبہ ڈاکٹر محمد رفیع الدین مرحوم۔ اس تبصرے سے کسی کی دل آزاری قطعاً مقصود نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں کولیبوریٹو کام کرنا چاہیے۔ باہر کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں کہ ایک ریسرچ پیپر میں 8، 10، 20، 30، 40، 50 سائنٹسٹ مل کر کام کرتے ہیں، کولیکٹیو وزڈم سے چیزیں زیادہ نکھر کے سامنے آ جاتی ہیں۔ بہرحال اس کتاب میں آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِين کے ذیل میں ڈاکٹر صاحب مرحوم رقم طراز ہیں، مٹی کا خلاصہ لازماً ان تمام عناصر پر مشتمل ہوگا جو کائنات میں پائے جاتے ہیں، جن کی تعداد اس وقت تک کی تحقیقات کے مطابق 94 بتائی جاتی ہے، جس میں انسانی کے کیمیاوی تجزیہ سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ انسان کے جسم میں ان عناصر میں سے ہر عنصر ایک مناسب مقدار میں موجود ہے۔ اب 94 نہیں، اب تو یہ 110 سے بھی زائد ڈسکور ہو چکے ہیں یہ کیمیکل ایلیمنٹ جن کو عناصر کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس وقت یہ بحث مقصود نظر نہیں۔ تو یہاں ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ ان تمام عناصر کی مقدار کچھ نہ کچھ مقدار انسانی جسم میں موجود ہوتی ہے۔ یہ بات سائنسی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ جہاں تک موجودہ سائنس کے علم کا تعلق ہے، ان 100 سے ابو جو عناصر ان میں سے تقریباً 25 کے قریب جو ہیں وہ انسانی جسم یا دیگر جانوروں کے جسم یا پودوں کے جسم بنانے میں حصہ لیتے ہیں۔ باقی جو ہے وہ جسم میں ڈائریکٹ انوالو نہیں ہے، نہ کیمیاوی تجزیہ اس کی شہادت دیتا ہے کہ لگ بھگ 25 ایلیمنٹ سے زائد جو ایلیمنٹس ہیں جو باقی ماندہ ہیں وہ ان میں پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے۔ فی الحال جو تک کی جو سائنس ہے اس نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ باقی ایلیمنٹس انسانی جسم یا جانوروں کے جسم کے بنانے میں ان کی فزیالوجی میں ان کا کوئی کردار یا رول نہیں ہے، اور ان کو ہم زینوبائٹکس کی اس طرح سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس آج کے پیغام کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایسے کوئی ریسرچ فورم ہونے چاہیے جہاں پہ سائنسدان اور قرآن فہمی رکھنے والے حضرات مل کر کام کریں، تاکہ اس قسم کے علمی جھول جو ہے ہماری کتابوں میں غیروں کو موقع نہ ملے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔